السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان۔ طلعت حسین کے ساتھ جیو نیوز پر اسلام آباد اسٹوڈیو سے لائیو۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اور بہترین دن پاکستان کی سیاست کے اندر، بہترین اس حوالے سے کہ نئی نئی خبریں آپ کو مل رہی ہیں، لیکن ایک طرح سے افسوسناک دن بھی ہے کہ کہیں پر معاملات ریزالو ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ سپریم کورٹ نے وہ خط جو حکومت نے ضابطہ کار کے حوالے سے ان کو لکھا تھا کہ پاناما لیکس کے بعد جو معاملات سامنے آئے ہیں ان کی تحقیقات کروائی جائیں، معذرت کے ساتھ تو نہیں لیکن واپس کر دیا ان الفاظ کے ساتھ کہ بہت زیادہ وسیع ہے اس کا سکوپ جس قانون کے تحت یہ آپ بنانے کو کہہ رہے ہیں، بالکل پھسپھسا قسم کا وہ کمیشن بنے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ آپ نئی قانون سازی کیجئے تاکہ معاملات کو ہم کسی اور طرف لے جا پائیں۔ حکومت کی طرف سے مختلف قسم کی وضاحتیں سامنے آ رہی ہیں، اپوزیشن خوش ہے کہ اس کا مطمع نظر جو ہے، نقطہ نظر جو ہے وہ انڈوس کر دیا ہے کورٹ نے۔ خورشید شاہ صاحب نے کہہ دیا کہ ہم حکومت کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ معاملات کو مل جل کر طے کریں۔ دوسری طرف آف شور کمپنی جو ہیں نئی جو ہیں وہ نکلتی چلی آ رہی ہیں پی ٹی آئی کے اندر سے، باقی لوگوں کی تو آف شور کمپنیاں تھیں ہی، عمران خان صاحب کی بھی ایک آف شور کمپنی نکل آئی ہے۔ ہم اس معاملے کو سامنے لے کے آئیں گے اور دیکھیں گے کیا واقعتاً اس وقت پاکستان ایسے نقطے پر کھڑا ہے جہاں پر یہ تمام معاملات کسی طریقے سے ریزالو ہو سکیں۔ ہمارے پاس محمد زبیر صاحب موجود ہیں، وزیر مملکت برائے نجکاری پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے، نعیم الحق صاحب موجود ہیں، مرکزی سیکرٹری اطلاعات پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، احمد دورانی صاحب انویسٹیگیٹو جرنلسٹ دا نیوز کی طرف سے۔ انہی کی سٹوری تھی عمران خان صاحب کی آف شور کمپنی کے بارے میں۔ دوسرے معاملات پر ہم آپ کو ابھی تھوڑی دیر میں بتائیں گے پیپلز پارٹی کا نقطہ نظر کیا ہے، سارا بنگلہ دیش کے ساتھ جو ہمارے معاملات چل رہے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں اپنے پینل کے پاس۔ بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا۔ ذرا نعیم الحق صاحب، میں آپ سے مزید وضاحت کر لوں، عمران خان صاحب کی تو پھر یہ آف شور کمپنی ہے؟ یہ آف شور کمپنی سن 82-83 میں جب عمران خان صاحب سسیکس کاؤنٹی کرکٹ کلب کے لیے کھیل رہے تھے اور ان کی ساری کمائی وہاں سے تھی، اس وقت جب انہوں نے یہ فلیٹ خریدا اس وقت بنائی گئی تھی۔ ان کے جو اکاؤنٹنٹ تھے انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس کمپنی کے تھرو، کیونکہ عمران خان صاحب نہ صرف انگلستان میں کرکٹ کھیلتے تھے بلکہ آسٹریلیا میں بھی کھیلتے تھے اور بھی بڑی چیزیں کرکٹ کے حوالے سے ہوتی تھیں، تو ان کے اکاؤنٹنٹ سے مجھے یاد ہے، کیونکہ میں اس وقت خان صاحب کا بینک مینیجر تھا لندن میں، کہ ان کے اکاؤنٹنٹس نے یہ کمپنی بنائی تھی۔ فلیٹ اسی کے نام پر خریدا گیا تھا، جو مجھے ایکچولی میں تو بھول گیا تھا کہ اس کے نام پر ہے۔ میرا خیال یہ تھا کہ فلیٹ ہے عمران صاحب کو، وہ بھی آپ بھول گئے ان کے بینک نہیں، سن 83 جناب، 33 سال پرانی بات، 2011 تک چلتی رہی۔ نہیں، مگر وہ تو مجھے نہیں پتا تھا، وہ تو میرا خیال 15 نہیں، مگر اس کمپنی میں عمران خان کے فلیٹ بکنے کے بعد جو تقریباً 13 سال ہو گئے سن 2003، اس کے بعد کوئی ٹرانزیکشن نہیں ہوئی۔ جی ہوئی ہے؟ There were transactions till 2015. کس ٹائپ کی، یعنی کس ٹائپ کی؟ 2011 تک اس کے باقاعدہ ریٹرن فائل کیے جاتے رہے، جس کے لیے باقاعدہ آپ کو پے کرنا ہوتا ہے 350 پاؤنڈ سے زیادہ۔ بالکل، مگر ٹرانزیکشن یعنی اس میں کوئی پیسہ آیا یا پیسہ گیا آپ کے؟ یہ تو آپ نے کسی ریٹرن میں شو کیا ہوگا نا، اب آپ کے ریٹرنز قوم کے سامنے آئیں گے، پتہ لگے گا کتنا پیسہ گیا۔ لیکن عمران صاحب آپ کی جو سٹوری تھی اس کے اندر نعیم الحق صاحب کو آپ نے کوٹ کر کے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کی کمپنی نہیں ہے، ان کا فلیٹ۔ نہیں، میں نے یہ نہیں کہا تھا، میں نے یہ کہا تھا کہ انہوں نے پوچھا تھا کہ فلیٹ کس کے نام پر ہے، اور میں نے ان کو کہا تھا عمران خان کے نام پر ہے، کیونکہ میں نے ایک ہمارے ایڈوائزر ہیں فائنینشل، جنہوں نے عمران خان کا جب فلیٹ بکا تھا یعنی 2003 میں، انہوں نے ساری ٹرانزیکشن کی تھی، ٹھیک ہے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ ہاں یہ عمران خان کے نام پر ہے، میں گاڑی چلا رہا تھا اس وقت، تو میں نے ان کو کہا ہاں یہ عمران، کیونکہ وہ بڑے سینئر آدمی ہیں وہ۔ پھر بعد میں جو انہوں نے حقائق سامنے لے کر آئے، جو مجھے ایکچولی مجھے علم نہیں تھا، ورنہ میں کبھی غلط بیانی کرتا نہیں۔ میرا ان سے رابطہ ایک دفعہ نہیں ہوا، تقریباً ہمارا 2 گھنٹے مسلسل رابطہ رہا اور ریٹن کمیونیکیشنز ہوتے رہے۔ 2 میسیجز ہوئے نا، جی بالکل، تقریباً 10 سے 12 میسیجز نعیم الحق مگر ایک فرق ہے، اور انہوں نے ڈینائی کیا بات کیٹیگوریکل ورڈز میں، عمران خان واحد آدمی ہے جو باہر رہ کر اس وقت کما رہے تھے جب باقی جو نام آ رہے ہیں وہ یہاں رہ کے کما رہے ہیں اور باہر کمپنی بنا رہے ہیں۔ عمران خان نے کمپنی باہر اس وقت بنائی جب وہ باہر کما رہے تھے، کھیل رہے تھے کئی سال تک، اور انہوں نے جب، اور یہ بھی ریکارڈ پہ موجود ہے، جب انہوں نے وہ اپنی جائیداد بیچی، فلیٹ بیچا، تو سارے کے سارے 7 لاکھ پاؤنڈ یہاں پر آ گئے حبیب بینک کے تھرو، اس کے بھی حقائق موجود ہیں۔ طلعت صاحب، we have gone through the record. 1971 میں عمران صاحب نے اپنا انٹرنیشنل کیریئر شروع کیا اور اسی ڈیکیڈ میں وہ کاؤنٹی بھی کھیلتے رہے۔ انٹرسٹنگلی یہ جو آف شور کمپنی ہے یہ صرف فلیٹ خریدنے سے چند دن پہلے بنی، اور اس کے جو میمورنڈم آف ایسوسیشن جو ہوتا ہے، جس کا ہم نے ایک پارٹ آج کوٹ کیا، بڑا لمبا ہے، اس کے اندر بڑا کلیئرلی ڈیفائنڈ ہے کہ یہ پراپرٹی پرچیز کیا کرے گی یہ کمپنی اور پراپرٹی بیچا کرے گی، نیازی سروسز، جی نیازی سروسز لمیٹڈ، اس کے اندر وہ بڑا کلیئرلی مینشن تھا۔ اور فلیٹ آپ یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں آپ یہ الزام کیوں، آپ میرا خیال ہے آپ کا بیک گراؤنڈ سے نہیں،
یہ جو آف شور کمپنیز ہیں یہ بنانا جو ہوتا ہے نا، جیسے عمران خان نے بنائی، کوئی اللیگل نہیں نہ امورل کام کیا، انہوں نے لیگلی بنائی، لیگل رپورٹ کی عمران خان اور پیسہ. جی عمران خان صاحب کا یہ ٹویٹ ہے، only reason people open offshore accounts through Panama is to either hide wealth, especially ill-gotten wealth, or to evade tax, or both. 4th of April 2016 9:08 PM. نہیں، یہ آف شور کمپنیز کا جو میں 40 سال بینکنگ کر چکا ہوں اور مجھے زبیر بھی بڑے واقف ہیں ان چیزوں سے. آف شور کمپنیز بنائی جاتی ہیں ٹیکس سے فائدہ اٹھانے کے لیے کسی قسم کا، کہ بھئی ٹیکس کا چھوٹ ہے. نہیں خان صاحب وہ مجھے اس وقت یاد نہیں ان کا اکاؤنٹ، مگر میں اصل میں جو میں مثال دے کے دیتا ہوں تاکہ ہمارے دیکھنے والوں کو یہ بات سمجھ آ سکے. فرض کریں آپ یا ان میں سے کوئی بچہ فرض کریں لندن پڑھنا جانا چاہتا ہے، تو آپ اس کے رہنے کے لیے کوئی فلیٹ خریدنا چاہتے ہیں، تو وہاں پہ اگر آپ اپنے نام پہ خریدیں گے آپ کو تھوڑا سا زیادہ ٹیکس دینا پڑے گا. ٹیکس مینجمنٹ کے لیے آپ ایک آف شور کمپنی رجسٹر کروا لیتے ہیں. طلعت صاحب وہ کمپنی آپ اپنے نام پہ رجسٹر کرواتے ہیں، وہ کمپنی اپنے نام پہ رجسٹر کرا کے یہ بے نامی کمپنی ہے. جرسی گورنمنٹ نے باقاعدہ ہمیں تصدیق کی ہے، اور جن لوگوں نے وہ بنائی جس طریقے نہیں ہے بے نامی کمپنی غیر قانونی بے نام. آپ جب کمپنی کسی اور کے نام پہ بنائیں گے آپ کا مقصد کیا ہوگا؟ آپ یہ پہلے نہیں صاحب واحد مسئلہ یہ ہوتا ہے. اگر آپ جو آف شور کمپنی والی بات کر رہے ہیں تو آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ عمران خان بے ایمان آدمی ہے؟ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں نا؟ میں صرف فیکٹس ایکسپلین کر رہا ہوں. آپ یہ بلا وجہ قوم کسی اور چیز وہ ہم نے یہ عمران خان 30 سالہ پرانی قوم اور یار خدا کے لیے ہم نے شریف فیملی کے 30 سال پہلے یہ ہو گیا تھا، وہ شریف فیملی کے 20 سال پرانے ڈاکومنٹ بھی ہم نے ہی نکالے، پناما لیکس میں نہیں آئے، ہم نے نکالے، ہم نے رپورٹ کیے. اور یہ اب سازر ہے 30 ایئر 1999 کی جو عثمان منظور کی سٹوری چھپی ہوئی ہے وہ بتایا. لیٹ می کم بیک. تو پھر آپ بتائیے، تو آف شور کمپنی جو ہے انہوں نے بھی کھولی، آپ لوگوں نے بھی کھولی، تو پھر آپ پروب کس چیز کی انہوں نے بھی بے نامی کھولی؟ اچھا میں ایک تو مجھے تو اتنا کئی دفعہ وہ میوزک جس طرح ہوتی ہے تو مجھے تو دل کر رہا تھا میں سے سوال ہی نہ پوچھیں. سوال تو پوچھنا ہے جو آپ نے لیٹر لکھا تھا محبت کے ساتھ. مجھے دیکھیں یار بات نہیں کرنے دیں گے. مطلب پی ٹی آئی کے پاس ہر چیز کا ایک ڈیفینس ہوتا ہے کہ آپ کا کیا مطلب ہے کہ عمران خان بے ایمان آدمی ہے. بھائی آف شور پر انہی کی سٹیٹمنٹ کو انہی کے اگینسٹ ٹیسٹ کر رہے ہیں. انہوں نے کہہ دیا نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. نہیں ابھی وہ جو پڑھی ہے طلعت نے ابھی 4 اپریل کو اسی کے اگینسٹ ٹیسٹ کر رہے ہیں. واپس ذرا اس کے اوپر آئیے گا. ہم آپ سے مختلف پروگراموں کے اندر اور ناظرین اس بات کے گواہ ہیں، ہم بار بار آپ سے کہتے رہے ہیں کہ اپوزیشن کے ساتھ مشاورت کیجئے، ٹھیک ہے، ٹی او آر بنائیے. آپ اپنی من مانی کرتے رہے. آپ نے آج پھر آپ کو تسلی ہوگی جو سپریم کورٹ کی طرف سے جواب آیا. نہیں تو تسلی تو آپ ایسے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مار پڑی ہے. نہیں، جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں انہوں نے کہا جی بالکل ٹوتھ لیس. پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ بہت دن پہلے جب کمیشن بنایا تھا اس کے چند روز بعد وزیر اعظم نے بالکل کلیئر الفاظ میں یہ کہا جب ایڈریس کیا تھا قوم کو کہ اگر سپریم کورٹ چاہے اس میں سمجھتے ہیں کہ ٹی او آر صحیح نہیں ہے تو ہم بالکل رد و بدل کرنے کے لیے تیار ہیں. بیکاز obviously he is the چیف جسٹس آف پاکستان. یہ کہہ رہے تھے اس وقت آپ پہلی بات تو یہ پتہ ہے کیسے بہیو کر رہے ہیں. یہ بہیو کر رہے ہیں ایک پبلک اسکول کا ہیڈ ماسٹر ایک بچے کو بلا رہا ہے امتحان لینے کے لیے اور ساتھ میں ایک چھڑی بھی ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے کہ آپ آ کے بتائیں گے. ایک تو جواب ان کو خود ہی مل گیا جو ان کے 7 سوالوں کا جو تھا کہ عمران خان کے حوالے سے بے نامی کے حوالے سے جو ان کے 7 میں سے ایک سوال کا جو جواب میرا خیال ہے ایک تو وہ آپ نکال ہی دیں اس میں سے. اچھا کیونکہ وہ عمران واپس آئیے گا اس کا تو آپ سپریم کورٹ نے کوئی آپ کو دھچکا نہیں دیا. ہم نے کیوں نہیں نیگوشیٹ کیا تھا؟ بات یہ نا کہ جب ٹی او آر یہ کہہ رہے تھے ہم نے کیوں نہیں نیگوشیٹ. ان کے کہنے سے پہلے ہم سب کہہ رہے تھے نیگوشیٹ کریں. پہلے تو بات اپوزیشن کی کر لیں. اپوزیشن بیکاز ایک جگہ کھڑی ہی نہیں تھی. اپوزیشن کا لیٹسٹ آج سے 3 دن پہلے بنو میں جلسے میں عمران خان نے کہا نیب سے کروائی انویسٹیگیشن. سو ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا. پھر وہ 15 پوائنٹ ایجنڈا تھا جو ٹی او آر سے پھر اس کو 7 کر دیا کم کر کے. بس احترام ویسے تو آپ سارے کام عمران خان کو دیکھ کے کرتے ہیں. نہیں ہم نہیں کرتے. ظاہر ہے عمران وہ جو مرضی کہتے رہے آپ کو جو کام کرنا تھا. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں نا اپوزیشن سے نیگوشیٹ. تو اپوزیشن میں عمران خان ہے نا. پیپلز پارٹی میں تو ایک اعتزاز احسن جو پیپل وہ نہیں خورشید شاہ صاحب کے آدمی ہیں پیپلز پارٹی میں
وہ سب سے زیادہ فرنٹ فٹ پر کھیل رہے تھے. وہی بات شاہ محمود قریشی صاحب ہیں جو پی ٹی آئی کے اندر پیپلز پارٹی کے آدمی ہیں. یہ تو چلتا رہتا ہے, یہ تو چلتا رہتا ہے. وہ آپ نے پیپلز پارٹی کے نہیں, وہ شاید نون لیگ کے ہیں. آپ واقعی نہیں سمجھتے, آپ کو کوئی دھچکا نہیں لگا آج؟ نہیں, بالکل بھی نہیں لگا, کیونکہ پہلی بات تو یہ تھا کہ obviously طلعت we would have loved to have this thing resolved, کہ ہم نے جو ٹی او آرز دیے تھے وہ ایکسپٹ ہو جاتے, لیکن ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے کہ اگر ہم نے ریزالو کرنا ہے, اگر ہم سب کی نیت صاف ہے. اب کیا کر رہے ہیں, اب کیا کر رہے ہیں؟ بالکل, ایک تو اسٹڈی کر رہے ہیں, اس کو کیا کر ررہے ہیں؟ obviously ہماری جو لیگل ٹیم ہے اسٹڈی کر رہی ہے, جس نے پہلے یہ ٹی او آر بنائے اسی کے پاس دوبارہ کیا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا, حکومت کو ایک انڈیا کی حکومت کو نہیں بھیجا جائے گا. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا نیرو ڈاؤن کریں, نیرو ڈاؤن بالکل صحیح ان کی ہے. انہوں نے کہا کہ اس کو تھوڑا سا اسپیسیفک کریں ان ٹرمز آف دی فیملیز. کیا یہ کہنا درست ہوگا زبیر صاحب, نعیم صاحب کو جانے سے پہلے, کہ آپ اس وقت سپریم کورٹ کی خط کی روشنی میں رد و بدل کے عمل کے اندر اس وقت آپ مصروف ہیں؟ پہلے انٹرنلی اور پھر ان کے ساتھ اپوزیشن کے ساتھ. ایبسولوٹلی. اور آج میں اس کا ایک وجہ بھی بتا دوں, خورشید شاہ صاحب کی جو شام کو پریس کانفرنس ہوئی ہے, میرا خیال ہے وہ کافی اچھی, بہت پازیٹو تھی, اور آئی وش کہ اعتزاز احسن اور عمران خان بھی اسی لہجے میں بات کریں. رکھے ہوئے پیپلز پارٹی کے ساتھ وہ بانتیجہ ثابت ہوئے نا, سیدھی بات کیجئے, اس کے اوپر صحیح ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ خاص مسئلہ نہیں. گو ہے. دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کا جو آج جواب آیا ہے اس سے ہمارے موقف کی تائید ہوتی ہے کہ 1956 کے قوانین کے تحت یہ کمیشن نہیں بن سکتا, اس کے لیے علیحدہ قانون سازی کرنی پڑے گی. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے شروع میں کہا تھا کہ صرف حکومت کی جانب سے ٹی او آرز بھیجنا, یعنی ایک شخص جس کے خلاف تفتیش ہو رہی ہے وہ خود ہی فیصلہ کر رہا ہے کہ میرے خلاف تفتیش اس طریقے سے ہوگی, اس طریقے سے نہیں ہوگی, تو ہم اس کے خلاف تھے. ہم چاہتے تھے کہ ہمارے سے مل کر ٹی او آر بنائیں, اور تو آج جیسا کہ آپ نے دیکھ لیا کہ سپریم کورٹ نے اس کو بھی انکریج نہیں کیا. مگر اب جیسا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ چند دنوں میں اگر حکومت نے فراخ دلی کا مظاہرہ کیا تو ہم لوگ یعنی اپوزیشن پارٹیز اور حکومت بیٹھ کر ایسے ٹی او آر بنا سکتی ہیں اور ایسی قانون سازی کر سکتی ہیں جس کے تحت یہ تمام مسائل جو ہیں وہ بآسانی حل ہو جائیں. کیونکہ مجھے خدشہ ہے کہ اگر حکومت کی طرف سے مزاحمت جاری رہی تو حالات خراب سے خراب تر ہوتے چلے جائیں گے. میں ایک چیز کہہ دوں, ایک جملہ اگر اجازت ہو. ایک تو اپوزیشن کو ایک کل کے الیکشن کے بعد, وہ بھی پشاور میں, ایک چیز کی سمجھ آ گئی ہے. یہ جو کہتے تھے نا عوام پوچھنا چاہتے ہیں, عوام پی ایم ایل این کے ساتھ ہیں. 2 الیکشنز ہوئے ہیں پاناما پیپرز کے لیک ہونے کے بعد, ایک بلوچستان فار فلنگ ایریاز پنجاب کے باہر دونوں, اور ایک پشاور میں, اور 2 میں پی ٹی آئی مد مقابل تھا, اور ان کے تو وہاں بلوچستان میں پریزیڈنٹ تھے رند صاحب, اور کل بڑی مشکل سے 3rd نمبر پر آئے ہیں. اور دونوں الیکشنز میں خوشگوار بات یہ ہے کہ عمران خان نے دھاندلی کی بات نہیں کی. آپ کا ایک کنسسٹنٹ سٹینڈ رہا ہے, اور میں بھی بہت حد تک اس سٹینڈ کو انڈورس کرتا رہا ہوں اپنے تئیں, کہ ہمیں اس موقع سے فائدہ اٹھا کر جو کرپشن کی مختلف جڑیں ہیں ان تک پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے. بار بار یہ مواقع نہیں آتے, لیکن سپریم کورٹ نے آج اپنے خط کے اندر کہا ہے کہ اس کو آپ کو محدود کرنا ہے, بہت وسیع کر دیا ہے. تو آپ کے خیال میں سپریم کورٹ بھی تقریباً وہی بات کر رہی ہے جس طرف اپوزیشن انکلائنڈ ہے؟ ظاہر ہے وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ پرائم منسٹر کا نام ہی دیں, تو جب وہ کہتے ہیں کہ اسپیسیفک کریں, اس سے مراد کیا ہے؟ جو پاناما لیکس میں جن کے نام نہیں آئے, جو آپ کی سٹوریز کے ذریعے, دوسروں کی سٹوریز کے ذریعے سامنے آئے, وہ بھی بیچ میں ہونا چاہیے. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں, وہ بالکل, یہ تو بالکل نہیں کہہ رہے. سپریم کورٹ نے یہ پاناما کا لفظ استعمال نہیں کیا. وہ صاف ظاہر ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس سے باہر بھی ہو تو اسپیسیفک ہو, مطلب ہزاروں لوگوں کے کیس ہمیں ڈیل نہ کرنے پڑے, ہزاروں لون رائٹ آف ڈیل نہ کرنے پڑے, آپ اسپیسیفک بتائیں, لسٹ بنا کے دیں تاکہ ہم اسپیسیفک کیسز کو دیکھیں. اور یہ اچھی بات ہے کہ سپریم کورٹ نے اس چیز کو ایکنالج کیا ہے, جو چیز ہم نہیں کہہ رہے کہ یہ اس کی ضرورت ہے, لیکن وہ پریس کر رہے ہیں کہ اگر ضرورت ہے تو اس طریقے سے یہ عمل ہو کہ یہ پروسیس کمپلیٹ بھی ہو, ہم ان برائی کی جڑوں تک پہنچ سکے جن کی وجہ سے پچھلے 3-4 ڈیکیڈ سے یہ کرپشن کا شور مچ رہا ہے. اس سے مراد کیا ہوگی نالی صاحب کے تمام سٹوریز میں جن لوگوں کے نام آئے ہیں وہ بھی ساتھ ہوں, سیاسی جماعتوں کے ہیڈز بھی ساتھ ہوں, بزنس کمیونٹی کے نام آ گئے ہیں, وہ نام اسپیسیفک نہیں ہے. پبلک آفس ہولڈرز دیکھیں نا, اس سے پھر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بزنس باقیوں کو چھوٹ مرضی کرتے نہیں, چھوڑ نہیں دیں. اور یہ بھی میں آپ کو یاد دلا دوں, یہ سپریم کورٹ کی صوابدید پر افتخار چودھری صاحب نے ہزاروں رائٹ آف کیسز کو ریویو کیا تھا, ہزاروں سارے لے کے. صرف پبلک آفس ہولڈر, لیکن وہ سارے پبلک آفس ہولڈر نہیں, تو وہ تو سپریم کورٹ کا بھی ایک, ہمیں تو نہیں پتا کہ ان کی تھنکنگ میں کیا ہے, ان کے لیے کیا آسانی ہے, فوکس کیا چاہتے ہیں. ابھی تک کوئی گراؤنڈ ورک نہیں ہوا نعیم صاحب, لیٹس بی آنیسٹ اباؤٹ اٹ. ویورز ہمیں دیکھ رہے ہیں, کسی قسم کا کوئی کام نہیں ہوا جس کو بنیاد بنا کر آپ کسی قسم کا اتفاق رائے ڈیولپ کر لیں. ہر کوئی انتظار کر رہا تھا سپریم کورٹ کی طرف سے کیا جواب آئے گا. آج جواب آ گیا, لہذا ان کو بھی, جس کو پنجابی میں کہتے ہیں تھرتھلی پڑی ہوئی ہے,
اور آپ کے پاس بھی کوئی کسی قسم کا کوئی لایا عمل نہیں ہے، ماں سوائے یہ کہنے کہ حکومت مزاحمت نہ کرے، تو اس دوران آپ کو کوئی گراؤنڈ ورک کرنا چاہیے جی میں سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے کو ایک اور زاویے سے دیکھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں حکومت جب چلائی جاتی ہے، اور حکومت اس وقت کام کر رہی ہے پاکستان میں، حکومت کے پاس دو ایسے ادارے ہیں جن کا فرض ہے کہ اس قسم کے، جیسے کہ پاناما لیکس اگر فکر نہ بھی ہوتے، 150, 200, 300, 400 لوگ جن کے بھی نام آئے ہیں، ایف آئی اے اور نیب، یہ وہ ادارے ہیں جن کو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ پاکستان میں ہونے والے غیر قانونی اس قسم کے واقعات یا غیر قانونی جو عمل ہے اس کی تفتیش کرے، اور جو لوگ پاکستان کے قوانین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کمیشن نہ بھی بنے، نہ ہو، کم از کم وہ 150, 200, 300 یا کسی نے بھی پاکستان کے قوانین کی خلاف ورزی کی ہے، اس حوالے باوجود سے اس کے کہ آپ کو ان اداروں پر وقتاً فوقتاً کسی قسم کا اعتماد نہیں ہوتا، وقتاً فوقتاً آپ کہتے ہیں یہ بات صحیح، اسی دوران آپ کہتے ہیں نیب ان کتابیں، اسی دوران ہم نے ایف آئی لیکن اے اور کبھی نیب کبھار کے لیے آفر کی تھی آپ کا چودھری اعتماد ہوتا بھی ہے. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ کیوں ہوتا ہے؟ کبھی نیب ٹھیک ہو جاتا ہے، کبھی نیب خراب ہو دیکھیں جاتا اس ہے. وقت جو نیب کے کیسز ہیں اس میں 2 ہیں وزیر اعظم صاحب کے خلاف، 2 کیسز ہیں جو لسٹ ہے، جو ابھی جن کا فیصلہ نہیں ہوا، ایک رائیونٹ کے روڈ کے بنانے کے حوالے سے، ایک غیر قانونی اپوائنٹمنٹس کے حوالے سے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مشرف صاحب نے بنائے تھے جی جس نے بھی بنایا 2000 کے بعد، اور بے شمار کیسز اور ہیں، یہ لے اس کے میں آ رہے کوئی شک نہیں کہ نیب جو ہے نااہلی کا شکار رہی ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ 2 ادارے بند کر دیے جائیں. حکومت اگر چاہے تو ایک کڑی نگرانی میں، اور پوری قوم اس طرف دیکھ رہی ہے، ٹیلی ویژن سارا میڈیا دیکھ رہا ہے، ان کو استعمال کرے. جن لوگوں نے قانون کی خلاف ورزی کی کوئی بھی ہوں، اگلا عمل آپ کی طرف سے کیا ہے؟ آپ حکومت کو کچھ مزید تجاویز دیں گے یا انہی ٹی او آرز کے اوپر؟ کیونکہ عمران صاحب نے کہہ دیا ہے میں ان ٹی او آر سے 1 انچ پیچھے نہیں. نہیں اب دیکھیں پارلیمان میں وزیر اعظم صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں پیر کو، اور آج خورشید شاہ صاحب نے بھی، اور ہماری سے بھی مشاورت ہو رہی ہے. ہم سب مل کر مشترکہ طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ حکومت کے ساتھ اس معاملے پر ایک ڈائیلاگ کیا جائے. ہم یہ سڑکوں بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے، ذاتی رائے ہے آپ کی یا پارٹی کی رائے ہے؟ نہیں یہ ہوگا، یہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہماری طرف سے، تو یہ پارٹی کی رائے ہے، عمران خان صاحب کی رائے ہے؟ یہ نہیں، یہ کیونکہ ہم مختلف لیولز میں سے گزرتے ہیں. نہیں یہ ہم نے دروازہ ضرور کھٹکھٹانا ہے، یہ مزید نیگوسیشن کا حکومت کے ساتھ. ٹھیک، فیئر انف. جی ہاں. سو آپ بھی اس کے لیے تیار ہیں نا؟ پہلے تو میں بڑا انٹرسٹنگ یہ کیوں پھنس گئے ہیں. سٹارٹ کیا تھا، ہاں جی سٹارٹ میں بتا دیتا ہوں، سٹارٹ کیا تھا وزیر اعظم سے. وزیر اعظم کا کئی نام نہیں ہے، کسی آف شور میں نام نہیں ہے، تو حقیقت بتا دیں، ایک نام بتا دیں، اور عمران خان کا نام آ گیا. اب مسئلہ یہ ہے بھائی ان کا ہے، وزیر اعظم تو نہیں ہے نا. نعیم صاحب بھی بار بار کہہ رہے تھے ٹی او آرز کے حوالے سے، وہ بات بالکل جائز ہے، اور میڈیا نے اپوزیشن کی اس ڈیمانڈ کی فیور کی کہ اگر پرائم منسٹر کی فیملی کا بھی نام ہے تو حکومت وہ ٹی او آرز نہیں بنا سکتی. اور میرے ذاتی خیال کے مطابق اب یہ جو اگر ٹی او آر پہ فردر ڈسکشن ہونی ہے تو اس کا دائرہ تھوڑا سا شاید صرف ڈسکشن کی حد تک بہت لمبا نہیں ہوگا، وسیع کرنا چاہیے. اپوزیشن کی بھی تمام پارٹیز کے جو ٹاپ کے لوگ ہیں ان کے نام آ گئے ہیں، وہ بھی تو بنا رہے ہیں بیٹھ کے، اعتراض ایسن بنا رہے ہیں. اس میں انٹیلیجنسیا کو، ایکسپرٹس کو، جو فورینزک ایکسپرٹس ہیں ان کو بھی ٹی او آرز بنانے میں میرے خیال میں تھوڑا سا میرے پاس پروپوزل، اس کا عمران خان صاحب کی آف شور کمپنی ہے، لہٰذا ان کی طرف سے بھی تجاویز نہیں ہونی چاہیے. طلعت صاحب ایک چیز پلیز ایڈ کر لیجئے گا. طلعت صاحب ایک کوسچن اگر آپ پوچھیں، وہ ان کی جو پویتر ہے، ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ان کی آف شور کمپنی پویتر ہے، باقی آف شور کمپنی خراب ہے. آپ نے ایک بات کہی جو جیو پہ بار بار چل رہی ہے، ابھی میں دیکھ رہا ہوں سامنے، کہ جی عمران صاحب کی کمپنی لیگل تھی. تو آپ پلیز لازمی بتا دیجئے کہ یہ لیگل کیسے تھی، اور اگر لیگل تھی تو اپنے نام پہ کیوں نہیں بنائی، اور کیا عمران صاحب نے آج تک وہ کمپنی ڈکلیئر کی؟ کمپنی صحافیانہ زبان میں کہتے ہیں ٹرپل بیرل کوسچن، یعنی جس کی 3 نلی ہیں. سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ یہ بتائیے عمران خان نے غیر قانونی کام کیا کیا تاکہ پھر ہم اس کا جواب دے سکیں؟ نہیں، یہ آپ نے بتا دیا کہ قانونی کام ایک تو رپورٹ نہیں کیا، آپ چھپاتے ہیں. پوری قوم کو وہ اتنا شور مچا رہے تھے آف شور. یہ اپریل 4 کا بیان ہے. میرا سوال تھا ڈکلیئر کیا کہ نہیں کیا؟ پلیز آپ کریں سوال. ڈکلیئر کیا پاکستان میں کہ نہیں کیا؟ فلیٹ 2004 میں کمپنی 2015 تک چلتی رہی، کیا ڈکلیئر ہوئی؟ ڈورمنٹ وہ کمپنی، جیسے کہ امیر شکیل الرحمان صاحب نے بھی ایک سٹیٹمنٹ ایشو کیا ہے نا
کہ میں نے کمپنی بنائی تھی. اخبار کے اندر ان کی تصویر چھپی ہے, اس کے اوپر باقاعدہ بیان آیا. عمران خان صاحب نے بھی تصویر چھپوا کے بیان دیا کہ میری گورنمنٹ کی کمپنی تھی. نہیں, وہ ذمہ دار ہیں, ان کا بھی احتساب کریں آپ. یہ آج صبح آیا ہے, عمران خان صاحب 8 بجے کی فلائٹ. He did not know he had an offshore. انہوں نے ڈکلیئر کیا کہ نہیں کیا. یہ بہت پرانا تھا, ہمارے سے 30 سال کا ریکارڈ مانگ رہے ہیں اور اپنا کہہ رہے ہیں کتنی ڈکلیئر کیا کہ نہیں کیا, یہ سوال کریں آپ. اچھا, وہ یہ پاکستان میں ڈکلیئر کیا کہ نہیں کیا پاکستان میں آف شور کمپنی ڈورمنٹ تھی یا نہیں تھی, اس بات سے قطع نظر. ڈورمنٹ تو نہیں تھی, وہ تو میں ثبوت دے رہا ہوں. فلیٹ واز سولڈ آؤٹ ان 2004. جواب تو لینے دیں. نہیں, یہ جو کمپنی تھی سچی بات یہ میرا خیال ہے یہ اتنی پرانی اور اتنی ڈورمنٹ ہو چکی تھی کہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ زندہ ہے یا نہیں رہی. مگر اس سوال کا جواب میں آپ کو عمران خان صاحب کے اکاؤنٹنٹ سے کل انشاءاللہ میں آپ کو دوں گا. اچھا, عمران خان کا جواب بڑا انٹرسٹنگ ہوتا ہے. ابھی سنیں ذرا, کر دینا ان کو, ان سے پوچھ لینا ابھی. نہیں, عمران خان نہیں, ان کے اکاؤنٹنٹ کے پاس اکاؤنٹنٹ کا جواب میں بتا دوں. ایک ہی ان کا فلیٹ تھا, ایک ہی ان کی کمپنی بک گئی اور وہ سارے کے سارے پیسے یہاں لے کر آگئے. مجھے یہ بتائیں آپ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ سے, ایک منٹ, کہ جتنے بھی نام آئے ہیں صرف سوائے عمران خان کے جہاں تک میرے علم میں ہے سب کے سب لوگ پاکستان میں رہ کر پاکستان میں انہوں نے کمپنی رہی, پاکستان میں ان کی کمائی تھی اور باہر انویسٹمنٹ کی. عمران خان واحد آدمی ہے حسن نوادر حسین نواز نے کب بنائی تھی؟ نہیں, یہ اس وقت بنی تھی جب 2006 میں انہوں نے کہا. نہیں, نواز شریف صاحب نے. میں ابھی چیلنج کرتا ہوں ان کو اس سے پہلے کا ایک پیپر دکھا دیں ان کے نام کا. یہ تو کورٹ میں بھی آ گیا. کیا کہاں آگے کورٹ میں؟ مجھے اپنا جواب دیں دیں, پھر آپ کی بات بھی کر لیں گے. اور واحد شخص ہیں جہاں تک میرے علم میں, اور آپ مجھے رپورٹنگ تو یہاں کرنی تھی نا, جنہوں نے جب باہر کما رہے تھے اور 8-9 سال انہوں نے پروفیشنل کرکٹ کھیلی اصل اصلی کے اشرے میں, اس وقت یہ کمپنی بنی اور وہ سارا کا سارا ڈکلیئر کی یا نہیں کی؟ نہیں کی نا, ڈکلیئر کی ہے. اچھا, عمران خان پوتر آدمی ہے, وہ میں آپ کو ٹیکس کا بتا دیتا ہوں. ٹیکس ریٹرنز انہوں نے ٹیکس ریٹرنز 87 میں پاکستان میں آ گئے تھے. نہیں, 87 میں پاکستان آ گئے تھے, 2001 تک ٹیکس ریٹرن ایک دفعہ فائل نہیں کیا. اور فرماتے یہ ہیں کہ وہ ان کے اکاؤنٹنٹ کی ذمہ داری تھی, انہوں نے نہیں فائل کیا. میاں صاحب نے کتنا ٹیکس دیا اس وقت؟ ٹیکس تو دیا ہے بہت, لاکھوں, 5,000 روپے. کیا ایک سال سے 5,000. کیا ایک منٹ عرض کر دیں, کیا اس آف شور کمپنی جو عمران خان صاحب کی تھی جو بے نامی تھی ان کے نام پہ نہیں تھی, کیا اس کی واحد ٹرانزیکشن آپ نے 2-3 مرتبہ یہ کہا کہ صرف فلیٹ تھی, یا اس کے علاوہ بھی پیسے آتے جاتے تھے کمپنی میں یا نہیں آتے جاتے تھے؟ اس سوال کا جواب یہ میں تصدیق اکاؤنٹنٹ سے آپ نے ابھی کہا. نہیں, انہوں نے کہا کہ پیسے آتے تھے. پہلے صاحب انہوں نے کہا کہ اکاؤنٹی کے پیسے آتے تھے. اپنی دفعہ اکاؤنٹنٹ سے, اور ہماری دفعہ وزیر اعظم آ کے پرچہ دیں. ہماری دفعہ وزیر اعظم پارلیمنٹ میں آئے نا, پارلیمنٹ میں آگے جواب دیں. عمران خان ساری دنیا میں کرکٹ کھیلتے تھے, وہ بھائی سب کو پتہ ہے یار. آپ کے سوال کا جواب انشاءاللہ میں آپ کو نہیں, پارلیمنٹ میں آئے نا, پارلیمنٹ میں سارے پیپرز لے کے نورانی صاحب آپ کا اور زبیر صاحب آپ کا, نعیم صاحب آپ کا بہت شکریہ. یہ وضاحت جو آپ نے کی ہم اس کا انتظار کریں گے عمران خان صاحب سے پوچھ کے. اگر آپ نورانی صاحب کو بتا دیں تو پھر ویورز تک ہم پہنچا پائیں گے. بہرحال ناظرین, معاملہ یہیں پر لٹکا ہوا ہے, وہی ایشو جب یہ معاملہ شروع ہوا تھا جس کو بار بار ہم تذکرہ کرتے تھے کہ ان حالات کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان یہ دیکھ رہی ہوگی کہ دونوں جو پلے ہیں وہ برابر نہیں ہے, ایک طرف جھکا ہوا ہے, دوسری طرف جھکا ہوا ہے. تو ترازو جب تک متوازن نہیں ہوگا تب تک ٹی او آر کی بحث چلتی رہے گی. اس کو متوازن کرنے کے لیے دونوں کا کوآپریشن چاہیے, اور آپ نے انڈیکیشن دیا ہے کہ یہ کوآپریشن ہو جائے گا. لیٹس سی واٹ ہیپنس. اگلا سیگمنٹ ناظرین, پیپلز پارٹی بہت خوش ہے, واقعتاً کیا اس کو خوش ہونا چاہیے یا نہیں, اگلے سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے. ناظرین, اس تمام قضیے کے اندر, قصے کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی یقیناً بہت خوش ہوگی. آپ کو یاد ہوگا پاناما لیکس کے معاملے کے سامنے آنے سے پہلے تمام تر توجہ میڈیا کی یا بدعنوانی کے حوالے سے الزامات لگتے تھے, وہ پیپلز پارٹی کا ایک ریفرنس بنتا تھا, کراچی بالخصوص. لیکن جب سے معاملہ سامنے آیا ہے, پیپلز پارٹی کی جو سیاسی طور پر بارگیننگ پوزیشن جس کو ہم کہتے ہیں وہ کافی بڑھ گئی ہے. تو پیپلز پارٹی آنے والے دنوں میں معاملات کو کس طرف جاتے ہوئے دیکھ رہی ہے, اور ان کا کردار بڑا کلیدی ہے حکومت کو. خورشید شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے ایک رستہ فراہم کیا ہے, وہ رستہ کس قسم کا ہے؟ آئیے بات کرتے ہیں سید نوید قمر صاحب سے, جو سابق وفاقی وزیر برائے دفاع ہیں اور رکن قومی اسمبلی پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی قائد ہیں, کراچی سے جوائن کریں. قمر صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. جی شکریہ. یہ بتائیے گا کہ آنے والے دنوں میں یہ جو رستے کی آپ بات کر رہے ہیں, وزیر اعظم پاکستان اور نون لیگ کو آپ نے کیا رستہ فراہم کیا؟ پارلیمان میں وزیر اعظم آئیں گے, اپنا بیان دیں گے, اس سے کیا ہوگا؟ یہ کس قسم کا رستہ ہے؟ معاملہ تو لٹکا رہے گا وہیں پر. دیکھیں پہلی چیز تو یہ کہ یہ رستہ آج کا نہیں, جس دن ملٹی پارٹی میٹنگ ہوئی تھی
وہاں جب اپوزیشن نے اپنے ٹی او آرز دیے تھے تو تبھی انہوں نے راستہ یہ دے دیا تھا کہ بھائی اس پہ گورنمنٹ کورٹ میں اب بال ہے اور ان کو چاہیے کہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے بات کر کے ایک متفقہ جو ہے ٹرمز آف ریفرنس لے کر جو ہے وہ سپریم کورٹ جائیں، جس کا انڈیا جو ہے چیف جسٹس صاحب نے بھی آج اپنے خط میں دیا ہے۔ اور اسی سے کیونکہ ایک کریڈیبل انویسٹیگیشن جب تک نہیں ہوتی، صرف برشنگ اٹ انڈر دا کارپیٹ، وہ تو میرا خیال ہے کہ اب کورٹ نے بھی کہہ دیا کہ ہم اس چیز کے لیے اعلی کار بننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ یہ فرما رہے ہیں، اگر آپ کو میں صحیح سمجھاؤں قطع کلامی میں، آپ یہ فرما رہے ہیں کہ وزیراعظم پاکستان جب پارلیمان کے اندر جا کے بیان دیں گے اس کے بعد بھی معاملہ وہیں پر آ کے ریزالو ہوگا، یعنی جب وہ حکومت آپ کے ساتھ بیٹھ کر مشترکہ ضابطہ کار تیار کرے گی، محض بیان دینے سے اور یا سوالات کے جوابات دینے سے جو آپ نے اٹھائے ہیں معاملہ طے نہیں ہوگا؟ دیکھیں درد بات یہ ہے کہ اگر تو وزیراعظم صاحب آتے ہیں اور جو 7 سوالات ہیں ان کے ایک ایک کر کے جوابات دیتے ہیں جو کہ تسلی بخش ہو پوری قوم کے لیے، صرف اپوزیشن کا یا پیپلز پارٹی کا ایشو نہیں ہے، اگر تسلی بخش ہیں ان سے اسپیسیفک سوال کیے گئے نا، جو سچ ہے وہ تو اسمبلی میں بھی وہی بولا جانا چاہیے، کمیشن کے سامنے بھی وہی بولا جانا چاہیے، اور اگر کوئی اور فورم ہو تو اس کے سامنے بھی یہی آئے گا۔ تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی بالکل، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم کے پاس یا کسی بھی شخص کے پاس کمال گویائی کی قوت ہے کہ وہ کھڑا ہو کے بیان دے اور 20 کروڑ کے عوام جو ہیں وہ اس سے مطمئن ہو جائیں؟ یہ تو ہو نہیں سکتا نا۔ You will never get a statement from anybody in the parliament جس سے تمام لوگ مطمئن ہو جائیں۔ نہیں، لیکن بات ساری یہ ہے کہ اگر آپ اس کو پریمپٹ کرتے ہوئے پہلے سے ہی کہہ دیں گے کہ جی میں پارلیمنٹ کے سامنے جو ہے کچھ باتیں رکھوں گا اور کچھ نہیں رکھوں گا، جو خبریں پچھلے 24 گھنٹے 48 گھنٹے میں آ رہی ہیں ان میں تو انہوں نے خود ہی بات کر لی ہے کہ جی میں نے نہیں پارلیمنٹ کے سامنے ان سوالات کا جواب دینا، کہ جی میں آنسربل نہیں ہوں، اپوزیشن کو آنسربل نہ ہوں، آپ پارلیمنٹ کو تو آنسربل ہیں، وہ تو آپ کی آئینی آپ کے اوپر ذمہ داری آتی ہے، اس میں آپ نے آ کے صحیح جو بھی ایشو ہے اس کو سٹریٹ ہیڈ آن اس کی جواب دیں گے۔ اگر آپ جواب نہیں دیتے ہیڈ آن تو پھر تو آپ جہاں بھی جائیں گے آپ کو کہیں نہ کہیں ہرڈلز ضرور نوید قمر صاحب، اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں کہ اس معاملے میں تو ظاہر وزیر اعظم کے خاندان کا نام سامنے آیا ہے اور ظاہر اپوزیشن کا خیال ہے کہ بچوں کا نام سامنے آیا ہے، تو جو والدین ہیں، والد اس کیس کے اندر ان کی براہ راست ذمہ داری بنتی ہے، بالخصوص جب وہ پرائم منسٹر ہے ملک کے، وہ اپوزیشن کا موقف ہمیں سمجھ آتا ہے۔ لیکن آپ کی پارٹی جو ہے وہ بدعنوانی کے اوپر کسی سے کیسے سوال پوچھ سکتی ہے؟ جو آصف علی زرداری صاحب کے جو قصے ہیں وہ ہم نے نہیں بنائے ہیں، وہ ریکارڈ کا حصہ ہیں، ان کی سورس آف انکم جو ہے، ان کے جو سوئس بینکس کے اندر مبینہ طور پر اکاؤنٹس اور پیسے رہے ہیں، پھر راجہ پرویز اشرف صاحب کے خلاف جو کیسز بنے ہیں، ان تمام چیزوں کا بیان، وضاحتی بیان کبھی پارلیمان کے اندر کسی نے دیا ہے آج تک؟ دیکھیں طلعت، ان میں سے کوئی بھی ایک ایسا ایشو نہیں ہے جو کہ حکومت وقت، چاہے وہ جنرل مشرف کی حکومت ہو یا نواز شریف صاحب کی حکومت ہو، وہ کورٹوں میں نہیں لے کے گئی، ان کو وہاں گھسیٹا نہیں گیا، وہاں ان کا کنٹینیوسلی ایک میڈیا ٹرائل نہیں کیا گیا، اور جہاں جہاں بھی ان سے سوالات، اور یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں ہے، یہ تو کئی برسوں سے بات چل رہی ہے، جس میں سے ایک بڑا عرصہ مثلاً آصف زرداری صاحب نے جیل میں بھی رہ کے گزارا، لیکن جو بھی جواب ہیں وہاں اس سے زیادہ، کبھی آج تک اگر میں ڈائریکٹلی پوچھ پاؤں، کبھی آج تک آصف علی زرداری صاحب نے یا یوسف رضا گیلانی صاحب نے یا راجہ پرویز اشرف نے یا ڈاکٹر عاصم نے یا کسی اور نے یہ بتایا کہ ان کا سورس آف انکم کیا ہے، کہاں سے پیسے لیتے ہیں؟ ان کے اوپر تو یہ پراپرٹیز دیکھیں، ان کے اوپر جہاں یہ ایسٹس کے کیسز ہیں تو ایسٹس کے کیسز میں تو انہوں نے بتایا ہے کہ یہ کہاں سے آ رہے ہیں نا، اور
کورٹس کے سامنے بتائے, ججز کے سامنے بتائے, اور وہ کوئی ہماری حکومت کی بنائے ہوئے کورٹس یا ججز تو نہیں تھے نا, وہ تو ان لوگوں کے زمانے میں یہ بنے جس میں کلیئرلی ایک بائس تھا اگینسٹ دا لیڈرشپ آف پیپلز پارٹی. تو یہ کہہ دینا کہ جی وہاں کیوں دیے اور کہاں کہیں اور کیوں نہیں دیے, یہ دس از ناٹ فیئر. اچھا ذرا یہ بتائیے گا کہ نواز شریف صاحب اسی قسم کے اس سے اگر گزریں گے تو آئی تھنک حالات اس سے کہیں زیادہ خراب ہوں گے. بہتر ہے کہ وہ خود ہی آ کے اپنے جو الزامات کہہ دیں یا سوالات کہہ دیں ان کے جوابات دے دیں. اگر if there is nothing to hide تو ٹھیک ہے, سب چیز ختم ہو جائے گی. نہیں, یہ آپ کیسے کہتے ہیں سب چیز ختم ہو جائے گی؟ اگر پیپلز پارٹی مطمئن ہو جاتی ہے اور پی ٹی آئی مطمئن نہیں ہوتی, پی ٹی آئی مطمئن ہو جاتی ہے, جماعت اسلامی مطمئن نہیں ہوتی, آپ متفقہ طور پر ٹی او آر تو بنا نہیں سکتے, اجتماعی طور پر یہ طمانینت آپ کیسے حاصل کریں گے؟ دیکھیں, متفقہ طور پہ ٹی او آرز بنائے گئے ہیں, ڈاکیومنٹڈ ہیں, آپ کے سامنے ہیں, تو یہ بات کہنا تو صحیح نہیں ہے نا. اور دوسری بات یہ کہ یہ کوئی انڈیویجول پارٹی کا میٹر نہیں ہے کہ فلاں پارٹی کو خوش کرو, راضی کرو تو سب ٹھیک ہو جائے گا. بات ساری یہ ہے کہ قوم کو آپ کو جو ہے وہ مطمئن کرنا ہوگا. مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی ایک شخص, انکلوڈنگ دوست جو کہ روز ٹی وی پہ آ کے ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں, وہ بھی دلی طور پہ جو جوابات ابھی تک آئے ہیں اس سے مطمئن ہیں. تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک پارٹی کو مطمئن کر دیں تو سب ٹھیک ہو جائے گا؟ اچھا, ابھی اپوزیشن کی جو پارٹیز ہیں ان کے اندر سے لوگوں کے بھی کمپنیز نکل رہی ہیں. شاہ متحرکہ کی کمپنی نکلی, سینیٹر صاحب ان کے والد ہیں ان کی کمپنی نکلی, آج عمران خان صاحب کی بھی ایک کمپنی نکل آئی. تو میں جاننا چاہوں گا کہ جن کی کمپنیاں نکلتی جائیں وہ پارلیمان کے سامنے وضاحتی بیان دے کر تو پھر صاف ستھرے ہو کے چلتے جائیں کہ کیسے ہوگا؟ پھر بہت سارے لوگوں کی کمپنیاں نکل آئیں. نہیں, میرا خیال نہیں کہ that is enough. اگر تو وہ باقاعدہ اپنے اس طرح سے ڈاکیومنٹڈ پروفز پارلیمنٹ میں بھی دے دیتے ہیں تو, اور جو کہ آپ جو طلعت حسین جس کو کہے کہ جی یہ جو ہے یہ کافی ہے, آئی ایم سیٹسفائیڈ کہ یہ پروف انہوں نے جو دے دیا ہے وہ ٹھیک ہے, تو اس کے بعد تو معاملہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن نہیں تو پھر اس کی جو بھی لیگل ریمیڈی ہے وہ ضرور, ہم نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ ایک نواز شریف جو ہے اس کا دو ہی از اے پرائم منسٹر, دو ہی از رولنگ دا کنٹری, اور اس کے اوپر الزامات آنا جو ہے وہ پورے ملک کے اوپر الزامات آنے کے برابر ہے. لیکن بہر صورت اس کا مطلب یہ نہیں کہ all others are exempted. اگر کہیں رانگ ڈوئنگ ہے بالکل they should all go through the process. بالکل آخر میں اگر میں مختصراً آپ سے پوچھ پاؤں, اعتزاز احسن صاحب اور خورشید شاہ صاحب دونوں کا لہجہ بہت دھیما ہو گیا ہے, تو کوئی خاص وجہ ہے اس کی؟ پتہ نہیں آپ کو دھیما کیسے لگتا ہے. میں تو وہی موازنہ کر رہا ہوں, جو پہلے کہتے تھے اب وہ نہیں کہہ رہے نا. تو زرداری صاحب کے احکامات تو نہیں جاری ہو گئے کہ سب؟ نہیں, بالکل بھی نہیں, ایسی کوئی چیز نہیں ہے. کسی سٹیج پہ بھی کہیں سے بھی یہ نہیں کہا گیا ہے کہ آپ اس پہ جو ہے سافٹ پیڈل شروع کر دیں. آپ کے ٹی او آرز, آپ کی ساری جو ہے اعتزاز تو آج صبح کو بھی ٹی وی پہ لائیو ٹیلی ویژن پہ بات کر رہے تھے اور ایگزیکٹلی وہی کہہ رہے تھے جو کہ وہ کہتے آئے ہیں. بلکہ لوگوں کا تو اب خیال ہے کہ پیپلز پارٹی اس پورے پروسیس کو لیڈ کر رہی ہے اور باقی پارٹیاں جو ہیں وہ ساتھ ان کے چل رہی ہیں. سید نوید قمر, میرا خیال نہیں کہ کہیں آپ کو سافٹ پیڈلنگ ملے گی. سید نوید قمر صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین دیکھتے ہیں کہ پارلیمان کے اندر کیا معاملہ ہوتا ہے اور آنے والے دنوں میں پیپلز پارٹی اپنے موقف کے اندر کس قسم کی لچک لاتی ہے, تبدیلی لاتی ہے, اور وزیر اعظم کے سوالات سے کے جوابات سے وہ مطمئن ہوتے ہیں یا نہیں. اگلا ہمارا کومنٹ جو ہے وہ بنگلہ دیش کے اندر ہونے والے واقعات ہیں. آئیے ناظرین چلتے ہیں اہم نقطے کی طرف. اہم نقطے کا تعلق بنگلہ دیش میں ہونے والے افسوسناک واقعات سے ہے. اس کی کوریج ہو رہی ہے. بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی کے قائد مطیع الرحمان کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا.
بنگلہ دیش میں حسینہ واجد کی حکومت کے نیچے پھانسیوں کا سلسلہ جاری ہے. ان پر مختلف قسم کے بھونڈے الزامات لگائے گئے اور ایک ایسا کمیشن قائم کیا گیا جس کے قانونی وجود اور اس کی حیثیت کے اوپر تمام لوگ متفق ہیں کہ صفر کے برابر بھی نہیں ہے. اس کے علاوہ وہ تمام لوگ جو کسی نہ کسی طریقے سے 1971 کے افسوسناک واقعات کے اندر نظر آتے ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. جو موجودہ وزیر اعظم ہے حسینہ واجد، ان کا جو سٹیچر ہے وہ دنیا کی نظروں میں بہت کم ہو گیا. بنگلہ دیش کے پاس ایک بہت اچھی اپرچونٹی، ایک موقع تھا اور ابھی بھی ہے کہ اپنی نظریاتی اساس کو مظلومیت کے ساتھ نہ جوڑے. بنگلہ دیش کے پاس ایک بہت بڑی طویل ثقافت ہے، ایک بہت بڑی تاریخ ہے. پاکستان میں کھڑے ہو کے آپ جیسے بھی اس معاملے کو دیکھیں، بنگلہ دیش بحیثیت قوم کے طور پر اپنے آپ کو منوا سکتی ہے، لیکن موجودہ حکومت نے جو کاروائیاں کی ہیں اس سے تمام ملک کا سر جو ہے وہ آپ کو دنیا بھر میں نیچا ہوتا ہوا نظر آتا ہے. یہ بھی حیرانی کی بات ہے، یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ یہ محترمہ طاقت میں آئی ہیں. تیسری ٹرم ہے ان کی اور تقریباً ملا کے 30 سال سے یہ اس معاملے کے اندر ہیں اور حکومت کر رہی ہیں. اب ان کو یاد آ رہا ہے کہ اس وقت کیا ہوا تھا. ظاہر ہے اس معاملے کے اندر آپ ہندوستان کے ہاتھ کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے. یہ حکومت موجودہ بنگلہ دیش کی ہندوستان کے تابع ہے اور ان کی پالیسیوں کو تواتر کے ساتھ امپلیمنٹ کر رہی ہے. بہرحال ان واقعات کے ساتھ بنگلہ دیش کا تو قد کاٹ کم ہوا، دنیا بھر میں متنازع بھی ہوا. ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ان واقعات کو کنڈیم کیا اور پاکستان نے بارہا کہا کہ بنگلہ دیش اس قسم کے واقعات سے اجتناب نہیں برتے تو حال مزید خراب ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ بنگلہ دیش نے خود کو بھی چھوٹا بتایا. تمام ملک جو ہے حسینہ واجد کی پالیسیوں کے تابع آپ کو نظر آتا ہے. یہ ظلم پر مبنی پالیسیاں ہیں، یہ جبر پر مبنی پالیسیاں ہیں. ان کے پاس موقع ہے کہ بنگلہ دیش کی جو اصل اساس ہے اس کے ساتھ جڑ کر اس ملک کا نام روشن کریں. اگر ایسے کام کریں گے تو دنیا بھر کے اندر ہر طرف سے تنقید بھی ہوگی اور بنگلہ دیش کی بدنامی بھی ہوگی. بہت افسوسناک واقعات ہیں، ان کو جتنا بھی کنڈیم کیا جائے کم ہے. ہماری طرف سے یہی کچھ